اچھا بخاری صاحب، اس جنگ کے حوالے سے عالمی ایکسپرٹس اور بھارت کے اندر سے سابق جنرلز اور صحافیوں نے کمنٹس کیے ہیں، وہ سن لیتے ہیں، پھر آپ سے اس پہ ڈیٹیل انالیسس لیں گے. جی بخاری صاحب بتائیں. آپ مجھے بتائیے، اس کے بعد کچھ کہنے کے لیے ضرورت رہتی ہے؟ یہ اوپینین میکرز ہیں بھارت کے، خود تسلیم کر رہے ہیں جس ہزیمت کا، جس ذلت کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے. اسی طریقے سے انٹرنیشنل ارینا میں اگر آپ دیکھیں تو دنیا بھر کے ڈیفنس ایکسپرٹس جو ہیں، خاص طور سے جو یورپی ممالک کے ہیں، کیونکہ رفیل جو ہے وہ تو فرانس نے بنایا، یورپی ملک ہے وہ، تو یورپی ممالک کے جو ڈیفنس ایکسپرٹس ہیں وہ بھی اس وقت بیٹھ کے سوچ و وچار کر رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا ہے. اور جیسا کہ یہ اس بھارتی نے کہا کہ پاکستان نے چائنیز ٹیکنالوجی کو جس طریقے سے استعمال کیا ہے، وہ کہتے ہیں چائنیز خود بھی نہیں کر سکتے تھے یہ. آئی تھنک دیٹ از دا گریٹسٹ کمپلیمنٹ ٹو آر آرمڈ فورسز. کوئی دو رائے اس کے بارے میں نہیں ہے کہ جس طریقے سے ہماری ایئر فورس نے جو سائبر وار ہے وہ لڑی ہے. ابھی تو ہم نے اس کی بات ہی نہیں کی ہے. 70% گریڈ ختم ہو گئے، ان کے سارے جو سسٹمز تھے وہ جیم ہو گئے، جو ان کے انسٹیٹیوٹ تھے جو وار کے ساتھ منسلک تھے وہاں ان کی ویب سائٹس ہیک ہو گئی. ابھی تو وہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے، اس کے اوپر تو ہم نے بات ہی نہیں کی ہے. جو سمجھا جاتا تھا کہ پاکستان شاید اس میں ویک ہے، ہماری مسلح افواج نے ان لوگوں کو جنہوں نے چائنا سے ٹریننگ کی ہے، جنہوں نے خود آئی ٹی میں ایکسپرٹی حاصل کی ہے، ان کو ریکروٹ کیا ہے، وہ اب مسلح افواج کے ساتھ اٹیچ ہے، انہوں نے تو کمال کر دیا. they've done wonders. آپ نے دیکھا پرائم منسٹر نے بھی اور آرمی قیادت نے بھی ان کو اسپیشل کمپلیمنٹس پیش کیا ہے، ان کو اسپیشل ٹریبیوٹ دیا ہے. تو یہ آوازیں جو ہیں ان سے ہمیں بہت حوصلہ ملتا ہے کہ پاکستان کا چائنیز ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا اور اس کو امپرووائز کرنا بھی ایک بات اور رہتی ہے. وہ یہ کہ کچھ ایکسپرٹس کا خیال یہ ہے کہ ہم نے جو ویپنز لیے وہاں سے، جو میزائل سسٹم ہمیں ملا، ہم نے اس کو امپرووائز کر کے اور زیادہ لیتھل بنا دیا ہے. یہ بھی بات بالکل اپنی جگہ درست ہے. ٹھیک ہے جی، اب آگے آ جائیے جناب. میرے خیال سے جو سب سے حوصلہ افزا بات پاکستان کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں دشمنوں اور دوستوں کا پتہ چل جائے اگر، تو اس سے بھی بہت فوائد حاصل ہوتے ہیں. ترکی نے، چین تو ہمارا ٹائم ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، آئرن بردر ہے، وہ تو ہمالیہ سے اونچا ہے، وہ سمندر سے گہرا ہے، وہ شاید سے میٹھا ہے، وہ لوہے سے سخت ہے. وہ ریلیشن شپ کے اوپر تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی. لیکن ترکی نے، آپ دیکھیے جنگ کے آغاز میں اس نے اپنا بحری جہاز بھیجا، نیوی کا، فلی ایکوپڈ، اور جو نئی دہلی کے اوپر ہمارے ڈرونز اپنی مرضی سے پروازیں کر کے لہراتے پھرے، وہ ترکی کے میڈ ہیں. تو ترکی، اس کے بعد آذربائیجان، جنہوں نے آؤٹ رائٹلی پاکستان کے موقف کی جو ہے وہ تائید کی ہے. تو اس اعتبار سے ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وی ہیو گینڈ اے لاٹ بیکاز آف دس وار. اور ایک اور اسپیکٹ جو میرے خیال سے اپنی جگہ ایک عالمی ریکارڈ ہے، 5 دن تک ہندوستان کی افواج، ہندوستان کی آرمڈ فورسز، ہندوستان کی فضائیہ کوشش کرتی رہی کہ پاکستان بلیڈ کرے کہیں سے. لیکن الٹیمیٹلی اپنے 5 جہاز کھونے کے بعد، اپنے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کروانے کے بعد، جب ہم نے جواباں غزل پیش کرنے کا فیصلہ کیا دشمن کو بتا کے دن کی روشنی میں، تو یہ بھی ایک عالمی ریکارڈ ہے کہ 5 گھنٹے میں جنگ ختم کر دی جائے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کے ساتھ. تو یہ بھی اپنی جگہ ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو بھارتی ایئر فورس کے وہ بھی وائس مارشل ہی تھے، وہ جو بریفنگ کر رہے تھے، اس میں جب سوال کیا گیا ان سے کہ جناب یہ تو بتائیں ذرا رفیل کا کیا ہوا، جواب سنیں. انہوں نے کہا دیکھیے اس وقت حالت جنگ ہے، اس میں اگر میں آپ کو نقصان بتاؤں گا تو اس سے ہمارے دشمن کو فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں ناک سے لکیریں نکالنا. جی بخاری صاحب، یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. بھارتی فضائیہ کے افسران کے جو میڈیا کی گفتگو تھی اس میں ان کو بہت امبیرس وہ نظر آ رہے تھے کہ دے آر امبیرسڈ.